اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات، آیت نمبر 52 اور 53۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، کہ بتحقیق ہم نے ان کی طرف الہی معارف کو بھیجا۔ مراد ہے کہ ہم نے ان کے لیے لائے ان کے لیے کتاب کو، ہم لائے ان کے لیے کتاب، معارف الہی۔ یہ کتاب معارف الہی تھی، وحی تھی، اللہ کی وحی تھی۔ فصلناہ علی علم، فصل بمعنی روشن ہے، بمعنی روشن ہے کہ ہم نے روشن کیا اس کتاب کو، روشن کیا علم پر۔ بس روشن ہے، مبہم نہیں ہے، مفصل ہے یعنی مجمل نہیں ہے، مجمل نہیں ہے، مبہم نہیں ہے۔ بس ان کو عالم بنانے کے لیے کہا کہ درس پڑھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ان کے پاس کتاب کو بھیجا، کتاب کو لائے یعنی معارف الہی کو لائے، معارف الہی کو بھیجا، وحی کو بھیجا، اور ہم نے روشن کیا، ہم نے روشن کیا اس کتاب کو علی علم، علی علم، علم پر، بس علم تھا۔ ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ عالمانہ ان کو کہا کہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس قرآنی قوم بننا ضروری ہے، قرآنی قوم ہونا ضروری ہے، نہ کہ یہ جو دنیاوی قوم ہو، نہ دنیاوی قوم نہیں، قرآنی قوم ہونا۔ بس ایک دفعہ ہماری شناخت کیا ہے دنیاوی قوم ہونے کے لحاظ سے، کہ فلاں راجپوت ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ لیکن قرآنی قوم کے لیے، قرآنی قوم ہونے کے لیے لقومی یعقلون، کہ لقومی یؤمنون، لقومی یتفکرون، یتدبرون یا یوقنون وغیرہ وغیرہ، یہ قرآنی قوم ہے۔ ٹھیک، ہدی و رحمتن، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اگرچہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والی کون سی قوم ہے؟ قرآنی قوم، مومنین قرآنی قوم ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فائدہ اور بہرہ برداری ہے، اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے، وگرنہ قرآن جو ہے ہدایت اور رحمت سب لوگوں کے لیے۔ فائدہ اس سے کون اٹھاتے ہیں؟ لقوم یؤمنون، بس مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بس وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، روشن ہم نے کیا اس کتاب کو علی علم، علی علم، علم پر روشن کیا، علم پر روشن کیا۔ جہالت کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا۔ بس معاشرہ جاہل تھا، اور جہالت دو قسموں کی تھی، علمی جہالت بھی تھی، عملی جہالت بھی تھی۔ بس دونوں جہالتوں کو اس قرآن نے آ کے دور کیا۔ عملی لحاظ سے غلط خداؤں کے سامنے جھکتے تھے، اور علمی لحاظ سے عقیدہ ان کا برا تھا، وہ خدا کے شریک کے قائل تھے، خدا کے شریک کے قائل تھے۔ بس یہ علم آئی معاشرے میں تو معاملہ بدل گیا، اور موحد ایسے ہو گئے کہ عرش رحمان کو دیکھ رہے تھے، عرش پروردگار کو دیکھ رہے تھے۔ اب آتے ہیں مہم آیت 53۔ هل ينظرون، هل ينظرون نہیں، هل ينتظرون، هل ينتظرون الا تاویلہ، نہیں یہ منتظر، تحدید کے لیے یہ کہ نہیں یہ منتظر مگر تاویل کے منتظر ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن تنزیل ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن یہ تنزیل ہے کہ اللہ نے نازل کیا، اور ایک اس کی حقیقت، اوج حقیقت ہے جس کو تاویل کہا جاتا ہے، اوج حقیقت تاویل کہا جاتا ہے۔
تعویل یعنی ہر کام کی عاقبت، ہر حادثے کا انجام، اسے تعویل کہا جاتا ہے، ہر حادثے کا انجام۔ بس جو تعویل ہے وہ صنف علم میں سے نہیں ہے، اگرچہ علم تعویل دیا گیا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو یا انبیاء علیہ السلام کو، وہ لیکن تعویل بذات خود صنف علم میں سے نہیں ہے، بلکہ صنف عین میں سے ہے، صنف عین میں سے ہے۔ بس تعویل کس کے مقابلے میں ہے؟ تفسیر کے مقابلے میں ہے، تفسیر کے مقابلے میں ہے، ٹھیک۔ بس قرآن کی حقیقت دنیا میں ولی خدا کے ساتھ ظہور کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ ظہور کرے گی، عالمی حکومت قائم ہوگی، عدالت پورے جہاں سے عدالت سے جو ہے پورا جہاں کیا ہو جائے گا، پر ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہ لوگ جو منکرین تھے، کافرین تھے قرآن کی حقیقت کے منتظر، قرآن کی حقیقت کے منتظر رہیں، یہ کہا ہے۔ یہ لوگ جو منکرین اور کافرین ہیں قرآن کی حقیقت کے کیا رہیں؟ منتظر ہیں۔ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ کہ قرآن نے بتایا ہے کہ تم لوگوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، بس اس حقیقت کے منتظر رہیں، اس انجام کو وہ بھگتیں گے، اس انجام کو وہ بھگتیں گے۔ یہاں ان منکرین اور کافرین کی بات ہو رہی ہے، یہاں بعض کہتے ہیں کہ شک کرنے والوں کی، جو قرآن کے حوالے سے شک کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آ رہی ہے کہ قرآن کی حقیقت کے منتظر ہیں، جس دن حقیقت قرآن ظہور کرے گی تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ بس تعویل تفسیر کے مقابلے میں ہے۔ تفسیر ظاہر قرآن کی بھی ہوتی ہے اور باطن قرآن کی بھی ہوتی ہے، تفسیر ظاہر قرآن سے کی بھی ہوتی ہے اور باطن قرآن کی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر قرآن یعنی الفاظ، آپ الفاظ کو پڑھتے ہیں اور باطن تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر سے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ باطن، ان کے معانی اور مفاہیم تک پہنچتے ہیں۔ بس تفسیر قرآن دو چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، ظاہر اور باطن۔ لیکن تعویل عین قرآن ہے، یعنی حقیقی مصداق، وجود خارجی، یہ ذہن میں رکھیے گا، تعویل یعنی وجود خارجی۔ بس رسول خدا کو اور اہل بیت کو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تعویل کتاب کا علم ہے، یعنی کہ ہر حادثے کا انجام انہیں معلوم ہے، اللہ کی طرف سے انہیں یہ علم ملا ہے کہ ہر حادثے کا انہیں علم ہے، ہر حادثے کا انہیں علم ہے، یعنی ہر حادثے کے انجام کا، ہر حادثے کے انجام کا۔ الا اللہ والراسخون، بس وجود خارجی تعویل قرآن موت کے بعد آتی، بہت سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ موت کے بعد آتی ہے، کہ موت کے بعد حقائق کیا ہو جائیں گے؟ آشکار ہو جائیں گے۔ اوج حقیقت ہے تعویل اوج حقیقت ہے۔ بس دیکھیے گا، سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ تعویل الاحادیث کا علم جناب یوسف کو دیا اللہ نے۔ ایک قرآن نے یہ بھی کہا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا اور تعویل الاحادیث کا علم دیا۔ بس تعبیر ہے ایک دفعہ کہ جو ذہنی صورتیں ہیں خواب میں دیکھی ہیں ان کی تعبیر کی جاتی ہے، ایک دفعہ تعویل کی جاتی، ایک دفعہ کیا کی جاتی ہے؟ تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل یعنی کیا؟ حادثے کا انجام بتایا، حادثے کا انجام بتایا کہ حادثے کا انجام کیا ہے۔ ہم سورہ یوسف کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ تعویل حل ہو ہمارے لیے کہ حادثے کا انجام ہے کیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کو دیکھیں، 6 کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا کہا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح خدا نے تمہیں چن لیا، خدا نے تمہیں چن لیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعویل الاحادیث یعنی حادثوں کے انجام کا بتایا کہ حادثوں کا انجام کیا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 41 دیکھیں، یا صاحب السجن، بس خدا نے جناب یوسف کو کیا دیا؟ تعویل الاحادیث کا علم دیا۔ کیا کہا؟ یا صاحب السجن، دو جو ساتھی تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں ایک دیکھا کہ فیسقی ربہ خمرا،
کہ وہ اب اس سے سزا سے معافی ملے گی اور وہ بادشاہ کے قریب ہو جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا. بادشاہ کے قریب ہونا، یہ انجام بتایا جناب یوسف علیہ السلام نے. دوسرے کو کیا انجام کہا؟ فیصلب، اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا تاکہ اس کے فتاکل الطیر من راسی، اور اس کے سر کو کھائیں گے، پرندے اس کے سر کو کھائیں گے. جب وہ مر جائے گا لاش، اس کی لاشیں کو کھائیں گے. قضی الامر، معاملہ حتمی ہو چکا ہے، معاملہ حتمی ہو چکا ہے. بس جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ تعویل الاحادیث، یعنی حادثوں کا انجام بتایا. اسے کہتے ہیں تعویل. تعویل کیا ہے؟ کہ حادثے کا انجام بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھے گا. هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں وہ منتظر مگر تعویل قرآن کے، حقیقت قرآن کے. اور یہ حقیقت انجام کہاں معلوم ہوگا ان کے؟ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی تعویل آئے گی، قیامت کے دن. بس برزخ اور قیامت میں کیا ہے؟ حادثوں کا انجام انہیں معلوم ہوگا. بس بہت سارے غافل لوگ ایسے ہیں جن کو حادثوں کا انجام کب معلوم ہوگا؟ برزخ اور قیامت میں. کس میں؟ برزخ اور قیامت میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بس خدا اسی کی طرف، بس جس دن اس کی حقیقت آئے گی، اس حقیقت کا انجام آئے گا، کہیں گے یہ لوگ. یقول الذین نسوہ، نسوہ نسیہ سے، نسیہ بمعنی ترکہ ہے، نسیہ بمعنی ترکہ ہے. اس دن وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے قرآن کو ترک کیا، قرآن کی حقیقت کو ترک کیا، قرآن کے معارف کو ترک کیا. من قبل، من قبل یعنی من قبل البرزخ والقیامہ، برزخ اور قیامت سے پہلے انہوں نے ترک کہاں کیا؟ دنیا میں ترک کیا. اب معاملہ خراب ہوگا نا ان کا آخرت کا. ٹھیک، بس یقول الذین نسوہ یعنی یقول الذین ترکوہ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ترک کیا. من قبل، اس برزخ اور آخرت قیامت سے پہلے یعنی دنیا میں، برزخ اور قیامت سے پہلے یعنی دنیا میں. بس قرآن کو ترک کیا قیامت سے پہلے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126، 126 قال کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں. فنسیتہا کذالک اليوم تنسیٰ، آج تمہیں بھی ترک کیا جائے گا. کل تو نے ترک کیا تھا، آج تجھے، آج کس لحاظ سے بھلا دیا جائے گا؟ رحمت خاص سے، جنت سے، جنت کی نعمتوں سے تمہیں بھلایا جائے گا. بس یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوہ یعنی یقول الذین ترکوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. بس یہ گروہ اب قبول کرے گا، کیونکہ ہم نے یہ تو کہا تھا کہ علم انہیں آ جائے گا لیکن ایمان وہ نہیں لا سکیں. دیکھیں گے علم کیا آیا، اب یہ قبول کریں گے. تعویل جب آئی، حادثے کا انجام جب معلوم ہوا تو کیا کہیں گے؟ حادثے کا انجام. بس ان کے پاس تعویل آئی یا نہیں؟ نہ آئی، آ گئی تعویل، آ گئی، حادثے کا انجام معلوم ہو گیا. کیا کہا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. یہ بس حادثے کا انجام، یہ انبیاء علیہ السلام ہے، محمد اور آل محمد ہے جن کو حادثوں کے انجام کا علم. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ٹھیک، بس یہ گروہ قبول کرے گا. بتحقیق ہمارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آئے. یہ گروہ کہے گا کہ کیا یہاں ہماری کوئی شفاعت کرے گا؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. جب انہوں نے معاملہ ہی کلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس حق رسول آئے، تو اب غلط شفیع کو نہیں مان رہے، کیونکہ سمجھ لگ گئی ہے کہ غلط شفیع گم ہو گئے ہیں، ہم سے گم ہو گئے. دیکھیں قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. بس ہے کوئی شفاعت کرنے والے تاکہ ہماری شفاعت کرے، ہم دنیا میں پلٹ کے نہ جائیں، ہمیں جاننے کی ضرورت نہ ہو. بس یہی ہماری شفاعت ہو جائے، یہی ہماری شفاعت ہو جائے. جب اس معاملے کو رد کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ او نردو، ہمیں پلٹایا جائے.
فنعمل غیر الذی کنا نعمل. یہ ترجمہ اس کو غور سے کریے گا کہ نردو ہمیں لوٹایا جائے، یا ہمیں اول کہا کہ یہی ہمارا شفیع ہو تاکہ دنیا میں ہم نہ پلٹیں، دنیا میں ہم نہ پلٹیں، یا ہم دنیا میں واپس پلٹائے جائیں تاکہ اعمال صالحہ کو عمل انجام دیں. دیکھیے گا ترجمہ کیا کرنا ہے، نردو تاکہ ہمیں پلٹایا جائے، فنعمل پس ہم عمل انجام دیں، غیر الذی کنا نعمل. یہ دیکھیے گا اس کا ترجمہ یہ نہ کیجیے گا کہ بس ہمیں پلٹایا جائے تاکہ ہم عمل صالح کریں اس عمل کے علاوہ جو ہم کرتے تھے. یہ نہ ترجمہ، یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ یا ہمیں پلٹایا جائے تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں اس روش کے علاوہ جس روش پر پہلے انجام دیتے تھے، اس سنت کے علاوہ جو ہم جس سنت پہ پہلے انجام دیا گیا. سنت کیا تھی؟ دیکھیں جی غور سے سنیں. وہ نیک کام کرتے تھے لیکن یہ نیک کام دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتے تھے، دنیا کے لیے کرتے تھے. بس روش غلط تھی، سنت غلط تھی. آپ دیکھیں اکثر لوگ نیک کام کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، لیکن خدا کو بھول کر، توحید سے جدا ہو کر، رسول خدا کا، رسالت کا انکار کرتے ہوئے. بس یہ سنت غلط ہے. بس قرآن رد نہیں کر رہا کہ دنیا کے حوالے سے کوئی نیک کام انہوں نے نہیں کیا. کہا کہ دنیا کے حوالے سے انہوں نے نیک کام کیا ہوگا لیکن آخرت کے حوالے سے ان کی روش آخرت والی نہیں تھی، قرب خدا والی نہیں تھی، بلکہ قرب دنیا والی، دنیا کی مشہوری کے لیے. بس ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ترجمہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ او نردو یا ہمیں پلٹایا جائے دنیا میں، فنعمل تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں، غیر الذی اس روش کے علاوہ، غیر الذی اس سنت کے علاوہ، اس روش کے علاوہ جس روش پر کنا نعمل دنیا میں عمل انجام. ہم نے لوگوں کی نیکی کے لیے کام کیا، روڈ بنائے، راستے بنائے، ہسپتال بنائے، لیکن خدا کے قرب کے لیے نہیں بنائے، بلکہ مشہور ہونے کے لیے بنائے، مشہور ہونے کے لیے بنائے، واہ واہ کے لیے بنائے، خدا سے دور ہو کر بنائے. بس معاملہ حل ہو گیا. ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں پلٹایا جائے تاکہ ہم عمل انجام دیں اس سنت کے علاوہ، اس روش کے علاوہ جس روش پہ ہم دنیا میں عمل انجام دیتے تھے. ٹھیک. اب جی یہاں سے خدا جواب دے گا، قد خسروا انفسکم، خدا ان کو جواب دے گا کہ ان سب نے اپنی زندگی گزاری اور زندگی میں خود کو نقصان پہنچایا. نسو ہو، خدا کو بھولے وہ اپنے اختیار سے خدا کو بھولیں. بس قد خسروا انفسہم، بتحقیق انہوں نے نقصان پہنچایا خود کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، بس گم ہو گئے ہیں جن کو وہ دنیا میں شفیع مانتے تھے، وہ اب گم ہو چکے ہیں ان سے. ٹھیک. بس نقصان پہنچایا. تمہاری شفاعت کرنے والے بھی دنیا میں ہی رہ گئے، وہ خیالی تھے، وہ خیالی تھے. آج تمہیں تعویل الاحادیث کا علم ہوا ہے، آج تمہیں انجام معلوم ہوا ہے کہ وہ شفیع تو دنیا تک محدود تھے، وہ شفیع جو ہے دنیا تک محدود تھے، وہ گم ہو گئے. بس بتوں سے شفاعت تم طلب کرتے تھے، وہ بت ہمیشہ شفیع نہیں ہے، وہ دنیا میں خیالی تم نے خیالی تصور کیا. ٹھیک. ذل گم ہو گئے ہیں، انہم ایک تو خدا کیا کہے گا، قد خسروا انفسہم، کہ انہوں نے خود کو نقصان پہنچایا. پوری نقصان پہنچایا نہیں کیا، یہاں نقصان پہنچانے سے مراد ہے زندگی انہیں پوری ملی، توبہ کر سکتے تھے، نیک کام کر سکتے تھے، لیکن اپنے اختیار سے انہوں نے توبہ نہیں کی. بس قد خسروا انفسکم، اپنی زندگی ضائع کر دی، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. دوم ذل، جن کو وہ شفیع مانتے تھے اب وہ گم ہو چکے ہیں ان سے. ذل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو چکے ہیں ان سے وہ شفعاء جن کا وہ جھوٹ باندھتے تھے دنیا میں، وہ گم ہو چکے ہیں. بس یہ ہے تعویل الاحادیث، یہ ہے کہ انسان کو انجام کا علم ہو جائے کہ انجام ہے کیا. بس محمد اور آل محمد کو علم ملا ہے تو وہ کون سا ملا ہے؟ تعویل الاحادیث. بس یہ لوگ نہ خود فیض حاصل کر سکیں گے نہ دوسرے انہیں فیض پہنچا سکیں گے. یہ دونوں دیکھیے گا، قد خسروا انفسہم، نہ یہ خود فیض حاصل کر سکیں گے،
وَذَلَّ عَنْهُمْ، نہ ان کو کوئی اور فیض پہنچا سکے گا. ذل یعنی گم ہو جائیں گے. گم ہو جائیں گے یعنی کیا؟ دیکھیں جی، ہاں بالکل، قرآن کریم نے ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ اعمالہم کسرابن. یہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کے سامنے بتوں سے مانگتے ہیں، یہ ان کے اعمال بے حقیقت ہیں، سراب ہیں. یہ کب معلوم ہوگا کہ سراب ہے؟ بس ذل یعنی کیا؟ بے حقیقت، سراب. دور سے پانی نظر آئے، جب پہنچے دور سے پانی نظر آنے کی وجہ سے انسان کیا کرے؟ اپنا پانی ضائع کر دے، اپنی زندگی ضائع کر دے. جھوٹا کہ ہاں جی اگر قیامت ہوئی تو یہی شفیع جو دنیا میں ہے یہی ہمیں آخرت میں کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، بس اب دیکھیے گا، بس ذل عنہم یعنی کیا؟ ذل عنہم یعنی یہ لوگ، ذل یعنی کوئی چیز نہیں پائیں گے، کوئی چیز نہیں پائیں گے. یعنی کس کے پیروکار تھے؟ سراب کے پیروکار، بے حقیقت کے پیروکار. بس یہ بدترین انسان ہے کہ جو بے حقیقت کا، اللہ جیسی حقیقت کو وہ کیا کرے؟ جھٹلا دے اور سراب کا پیروکار ہو جائے. سراب کیا ہو جائے؟ پیروکار ہو جائے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ذل یعنی ذل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے، ماں وہ شفعاء جن کا وہ جھونڈ باندھتے تھے، یعنی سراب. اب وہ خیال باطل تھا ان کا، وہ خیال باطل نظر ختم ہو جائے گا، کیونکہ قیامت ظرف حقیقت ہے، یوم تعویل ہے. بس قیامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس آیت نے کیا کہا؟ یوم تعویل. حقیقت کا، حادثے کا انجام برزخ میں بھی معلوم ہوگا اور قیامت میں بھی معلوم ہوگا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل